عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسا بس آپ نہیں بھولیں گے۔ قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اگر باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھانا۔ اور یہ حرف پڑھانا بھی ہو سکتا ہے، الف با تا سا پڑھانا، ایک ایک حرف پڑھانا، اور حروف کے مجموعے پڑھانا، یعنی کہ پورے پورے الفاظ، جملے، پیراگراف، پوری پوری صورتیں پڑھانا، اس کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور مجموعے کو پڑھانے کے لیے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قراءت کا، یعنی پورے جملے یا پیراگراف یا صورتیں پڑھانا۔ عام طور پر استعمال اس کا حروف پڑھانے کے بارے میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حروف جو ہوتے ہیں وہ اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں، وہ بے معنی ہوتے ہیں، اکیلے تنہا۔ تو اس وقت جب وہ 2 3 یا 4 حروف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، اس وقت بامعنی تو ہوتے ہیں لیکن بامقصد نہیں ہوتے، ان کا پورا مقصد کوئی نہیں بنتا۔ اگر کسی ایک لفظ کے بولنے سے پورا جملہ بن جاتا ہو یا بامقصد جملہ بن جاتا ہو، جیسے ہم مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں، سبجیکٹ ورب یا سبجیکٹ پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اگر اس طرح بن جائے تو وہ بھی قراءت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ سنقرئک ہم عن قریب آپ کو پڑھائیں گے یا ہم آپ کو پڑھاتے رہیں گے، پڑھاتے جائیں گے۔ یہ 8ویں نمبر پہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور پھر 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں تک جو وحی آئی وہ اسی حکم کی آگے تعمیل یا اسی حکم کی آگے تعبیر یا تفسیر تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد کئی صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں اور سکھائیں۔ ہم آپ کو پڑھاتے جائیں گے، فلا تنسا پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ وحی کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھاتے اور آپ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پڑھایا گیا تھا وہ بھولا نہیں، تنسا فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں۔ عام طور پر کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے جو میتھڈ یا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ کسی آیت کو یا جملے کو بار بار پڑھیں گے تو یاد ہوگا، دیکھ کر پڑھیں گے اور پھر اس کو زبانی پڑھنے کی، بند کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، بار بار اس کو دہرائیں گے تو یاد ہوتا ہے۔ پھر بھی اس میں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، اس کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں گھنٹے میں ایک بار دہرانا پڑتا ہے، دوبارہ دن میں پھر ایک بار دہرانا پڑتا ہے۔ یعنی ذہن کی، دماغ کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ گھنٹے بعد، دن میں پھر، اور اس کو ہفتے میں پھر ایک بار، اس طرح دہرائی کرتے رہنے سے ہی وہ یاد رہتا ہے، ورنہ بھول جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یاد کروایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھولے نہیں۔ بھولنے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کبھی عارضی طور پر بھول جانا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ بیچ میں سے چھوڑ دی، سکپ کر دی اور آگے پڑھی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں یہ آیت بھی تھی، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں پڑھی نماز میں، آپ نے وہ آیت چھوڑ دی بیچ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہ گئی ہوگی، تو لیکن منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھول ہوئی، یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ عارضی طور پہ کوئی آیت دوسری آیت کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے، یا ایک مقام قرآن مجید کا دوسرے مقام کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے، اور اس میں ایک مقام پہ آیت ہوتی ہے، دوسرے مقام پہ وہ آیت نہیں ہوتی، یا ایک مقام پہ وہ لفظ ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا، تو اس کو اس طرح پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ عمل کروانے کے لیے جو، یا دوسرے کو بتانے کے لیے جو بتایا جائے گا وہ آپ سے کبھی نہیں بھولے گا، پورا قرآن مجید۔ سنقرئک فلا تنسا،
یہ نسیان کا لفظ بڑا عجیب ہے، اس میں جو اس کا لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ترک ضبط، جو چیز آموختہ ہے، ذہن میں یاد ہے، وہ بھول جانا، اس میں ضبط نہ رہنا، وہ ذہن میں نہ رہنا، ذہن کے اندر اس کا جو ضبط تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ضبط تین طریقے سے ختم ہوتا ہے، ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے، ذہن کی کمزوری ہو گئی ہے، اب وہ ضبط یعنی آموختہ جو ہے وہ پورے طریقے سے نہیں رہا، ایک غفلت کی وجہ سے کہ اس چیز کی طرف غفلت ہے، خیال اس طرف نہیں ہے، خیال کسی دوسری طرف ہے، بے خیالی میں پڑھتے جا رہے تھے تو خیال کہیں اور تھا، بیچ میں سے وہ رہ گیا، اور ایک ہے جان بوجھ کر قصدن۔ تو گویا کہ نسیان کی تین قسمیں ہو گئیں، نسیان بڑھاپے کی وجہ سے ہو، یا خیال کسی اور طرف تھا اس وجہ سے ہو گیا، یا ایک ہے جان بوجھ کر قصدن۔ یہ جو قصدن ہے اس پر پکڑ ہے، قصدن جو جان بوجھ کر بھولنا ہے اس پر پکڑ ہے، اور جو ضعف کی وجہ سے ہو یا جو غفلت کی وجہ سے ہو، خیال کسی اور طرف تھا اور ہو گئی غلطی، بھول ہو گئی، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان، غلطی اور بھول چوک جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے۔ ویسے انسان جو ہے وہ بھی عام طور پر اس طرح کی چیزیں معاف کر دیتا ہے کہ اگر کسی سے بھول کر کوئی کام ہو گیا ہو تو انسان بھی دوسرے انسان کو اس طرح کی بھول چوک معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جا رہے تھے، اس وقت راستے پر انہیں کہا گیا تھا کہ یہ ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کا خیال کرنا، تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا کے اندر چلی گئی، بھنی ہوئی مچھلی۔ تو حضرت یوشع بن نون کو اس وقت بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی، لیکن وہ نہ بتا سکے، اور کہتے ہیں وما انسانی ہو الا الشیطان، مجھے یہ شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے آپ کو یاد کر بتانا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر فلاں جگہ پہ چلی گئی تھی، لیکن مجھے بتانا بھول گیا اس لیے کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرائط طے کر لی کہ آپ میرے سے بار بار پوچھیں گے نہیں کہ یہ کام کیوں کیا ہے، تو تب میرے ساتھ رہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی ہی بات پر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے اس کشتی کے پھٹے توڑ دیے تاکہ اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ مر جائیں، غرق ہو جائیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، سوال نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، مواخذہ نہ کریں، گرفت نہ کریں، اس لیے کہ بما نسیت، میں بھول گیا تھا، بھول کے دوبارہ میں نے سوال کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر چل پڑے آگے۔ تو یہ نسیان جو ہوا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانا اور حضرت خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ نسیان کی نسبت کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی طرف بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی طرف بھی نسیان کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو نسیان اللہ رب العزت کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو اس وقت اس کا معنی بھولنا نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت اس کا معنی اپنی رحمت سے دور کر دینا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو اللہ کا عذاب اس وجہ سے کہ تم اس ملاقات کو، آج کی ملاقات کو دنیا میں بھولے ہوئے تھے نا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ پھر اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں انا نسیناکم، ہم اب تمہیں بھلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیسے بھلاتے ہیں؟ اللہ رب العزت تو نہیں بھلاتے، اللہ رب العزت رحمت سے دور کر دیتے ہیں، آج ہم اپنی رحمت تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو یہ نسیان اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا، محروم کر دینا۔ یہاں پہ جو نسیان کی بات ہو رہی ہے وہ نسیان ہے جو اللہ رب العزت کا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ ہر آدمی کو اللہ رب العزت کا حکم پہنچاتے رہیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے وہ اللہ رب العزت آپ کو بھلا دیں گے، یعنی
قرآن مجید میں کوئی حکم نازل ہوا اور پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ حکم ختم کر دیا جائے، عارضی طور پر تھا، تو وہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے سینے سے یا آپ کے آموختہ سے دماغ سے اس کو محو کر دیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے اس کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اللہ رب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔